الطاف صاحب جو متحدہ لندن یا متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اگر میرے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں کہ مہاجر قوم کو مہاجر حقوق کی جدوجہد پاکستان کے جغرافی میں رہ کر کرنی چاہیے، تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس شہر میں جو ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے اور اس شہر میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں وہ ہمارے اس موقف کی حمایت کریں۔ مطلب ہمارے لیے تو تکلیف اور شرم کا بھی مقام یہ ہے کہ آپ کے شہر کے اندر جگہ جگہ افغانی پرچم لے کے اور غنڈہ گردی ہوتی رہی ہے۔ اس کرپٹن کے اوپر جو ہے وہ فیملیز کو محاصرہ کر کے اور ان کو ٹاؤنٹنگ کی گئی اور ان کو تنگ کیا گیا، اور یہاں کوئی مہاجر خاندان مہاجر فیملی کلفٹن پہ گھومنے نہیں آ سکتی، سفاری پارک نہیں جا سکتی۔ کورنگی کا پارک جہاں میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں افغانی آئیں گے اور یہاں آ کے وہ فیملی پارک میں گھس جائیں گے اور خواتین کو تنگ کریں گے، یہ کل واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پر باقاعدہ تصادم ہوا ہے، علاقے کے لوگوں نے وہاں پر اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے ظاہر ہے پھر لاٹھی ڈنڈے اٹھائیں، اور میں نے جو بات کہی تھی اس بات کو لوگ نوٹس لیں کہ یہ جو جھنڈے کے اندر ڈنڈا ہے، یہ جب تک جھنڈے میں ہے تو یہ جھنڈا ہے، یہ جب لوگ لے کے نکلیں گے اور خدا نہ کرے یہ عزتوں پہ بات آئے گی تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ لاہور کے اندر 8,000 کیمرے لگائے ہیں، جو کراچی سے بہت چھوٹا شہر ہے۔ 8,000 سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے انہوں نے پولیس کے کام کو تقریباً ختم کر دیا۔ وہاں ٹریفک پولیس چالان نہیں کرتی، یہاں آپ نے خود تو کرپٹ ہیں ہی ہیں، آپ نے اداروں کو کرپٹ کر دیا۔ یہاں ٹریفک پولیس کا ہر شخص، ہر فرد جو ٹریفک پولیس کا ملازم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران زیادہ سے زیادہ چالان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا 30% اس کو ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ الطاف ہمارا کارکن بھی کسی حکومت کو اور حکومتی ایجنسیوں کو وانٹڈ ہوگا تو وہ زمین کھود کے نکال لیتے، لیکن اس شہر کے اندر مستقل اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں لیکن کوئی گرفتاری نہیں عمل میں آتی۔ یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ انسان تصور نہیں کیے جاتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بدعنوان ترین پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوئی ہے، سندھ حکومت بدعنوان ترین حکومت ثابت ہوئی ہے، تو غلط نہیں کہتے۔ آج بھی تو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو کیا رینجرز کی تعیناتی نہیں ہو سکتی کہ اس شہر کے اندر کوئی ہیوی ٹریفک جو گورنمنٹ کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بغیر نہیں آئے گی؟ کتنے حادثات کو روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری، اور میں نے کہا تھا کہ لوگ اداروں سے توقعات رکھتے ہیں، لوگ ان پر فخر کرتے ہیں کہ سیلاب اور قدرتی آفات کی موقع کے اوپر یہی ادارے عوام کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس وقت کراچی جو ہے وہ ایک آفت زدہ علاقہ ہے۔ مطلب کسی شہر میں جنوری سے اب تک اگر 261 باندھے 262 لوگ مر جائیں، تو چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے۔ پچھلے سال 750 لوگ جو ہے وہ حادثات کے اندر مرے، چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر کہ اس شہر کا پانی پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں پانی کی مافیا، واٹر ٹینکر مافیا بیچ رہی ہے۔ 30 سال سے واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی بیچا جا رہا ہے، پورا سائٹ ایریا اور کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے اس کو پانی بیچا جا رہا ہے، اور پر گیلن کے حساب سے میٹر لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ مافیا کے، واٹر بورڈ کے میٹرز نہیں ہیں، پرائیویٹ واٹر پانی کی جو مافیا اس کے پرائیویٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں، پر گیلن کے حساب سے چارج کرتے ہیں، اربوں روپیہ پر منتھ وصول کیا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے ایک جگہ لے لی ہے، ہم نے جگہ کر لی ہے، لیکن وہ گرے اسٹرکچر تھا تو اس میں تھوڑا سا فنیشنگ میں اور اس کو فرنش کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگوں میں ہی تاثر چلا جائے کہ شاید ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آفس نہیں بنا رہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ اس کو ارجنٹلی اس قابل کر دو کہ ایک کمرے میں ہم بیٹھ سکیں، تو اس کی اوپننگ جو ہے وہ ہم نے 6 تاریخ کو ڈیسائیڈ کر لی ہے، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو آفس ہوگا، مرکزی آفس ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، وہ 6 تاریخ کو 4 بجے
سمن آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس کی اوپننگ ہوگی. آپ سب صحافی حضرات کو درخواست کروں گا کہ وہاں آپ لوگ تشریف لائیے. تمام سیاسی جماعتوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو کراچی کے بنیادی مسائل ہیں انہیں کوئی ایک سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی، اور ہمیں سب کو مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی. میں نے مہاجر قومی موومنٹ نے مہاجر پرچم کو وقتی طور پر اس جدوجہد سے الگ رکھا ہے، اور یہ سفید پرچم جو کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ اس کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے، جو چاہے پختون ہوں، چاہے پنجابی ہوں، چاہے سندھی ہوں، چاہے بلوچ ہوں، اور چاہے وہ میری قوم کے لوگ ہوں، مہاجر ہوں. ہم سب اس پرچم کے سائے تلے متحد ہو سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی، سنی تحریک سے بھی، تحریک انصاف سے بھی، اس شہر میں انہوں نے بھی کراچی کے ایشوز کے اوپر بڑی مؤثر آواز بن کر اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے. اور جماعت اسلامی کو بھی، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں، ان سب کی قیادت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان معاملات کو سیاسی رنگ دینے کی بجائے اس کو انسانی مسئلہ سمجھ کر اور بقا کا مسئلہ سمجھ کر، جو 12 تاریخ کو یہ شہر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، اس میں شریک ہو کر اور بھرپور حصہ لے کر اس شہر کی آواز میں آواز ملا کر اس کو مزید تقویت پہنچائیں. شاہد فراز صاحب کا ہم نے طے کیا ہے کہ یہ ملیر سے سفید پرچم کے ساتھ وہاں سے لوگوں کے ساتھ نکلیں گے. شوکت اللہ فاروقی صاحب لائنز ایریا سے نکلیں گے، فیصل بھائی ڈی ایچ اے سے نکلیں گے، تنویر قریشی بھائی لانڈی نمبر 6 سے نکلیں گے، ڈاکٹر نگہت جو ہے وہ لانڈی 2 سے نکلیں گی. لانڈی کا ایریا بہت بڑا ہے تو 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا. عارف اعظم صاحب کورنگی سے نکلیں گے، نور محمد بلوچ صاحب زمان ٹاؤن سے نکلیں گے، جاوید چھتاری صاحب نارتھ اعظم آباد سے نکلیں گے، سر صادق صاحب لیاقت آباد سے نکلیں گے، نوید صاحب فیڈرل ایریا سے نکلیں گے، خرم انجینئر شاہ فیصل سے، اور خرم ایڈوکیٹ جو ہے وہ پی سی ایچ ایس سے. اور آخر میں میرا نمبر آئے گا کہ بھائی میں کہاں سے نکلوں گا. یہ سب نکلیں گے 3 بجے اپنے اپنے علاقوں سے، اور میں 5 بجے جو ہے وہ یو پی موڑوں پہ سب کو جوائن کروں گا. یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں اگر پیپلز پارٹی اپنی بدعنوانی ختم کر دے اور اس شہر کو یہاں کی ڈیولپمنٹ پر کام کر لے تو پاکستان بھر میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جتنی دنیا سے کراچی میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. یہ پورٹ سٹی ہے.